حضرت صفیہ من بنات کے عظیم شان ادراک عام تشریف لانے والے تمام مہمانان نظام کا ہم تہذیب سے استقبال کرتے ہیں. دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئے. دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئے, ہزار بار جائے اور ہزار بار آئے. اب نہ کسی تاخیر کے طالبات کا مختصر سا پروگرام ہے کہ بچیاں بچی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. میں مدرسہ ہدیہ کی طالبہ سدرہ بنت شیخ ناصر سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ ترتیل کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہوا تجوید الحروف معرفۃ الوقوف, یعنی قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ اور وقوف اوقاف کی وقت کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا. الحمدللہ مدرسہ ہدیہ کی طالبات اسی طرز پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں. اب اس کے بعد حمد باری پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں توقیہ بنت زین العابدین وہ آئے حمد باری پیش کریں. وطن مدنی بہت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے مہمان مکرم مقرر خصوصی حضرت مولانا آصف شعبان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور احباب میں لٹاتے ہیں دولت خلوص کی. احباب میں لٹاتے ہیں دولت خلوص کی. گھر میں ہمارے کوئی خزانہ تو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سبھی کے سامنے میری حمد پیش کرنا چاہتی ہوں. عزت ذلت تیرے ہاتھ کون گھٹائے کسی کی ذات کون گھٹائے کسی کی ذات. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ ہاں میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کچھ بھی نہیں ہوں دوست تو ان پر جوار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں دوست تو ان پر جوار ہوں، بے نام بے نشان بے اعتبار ہوں، بے نام بے نشان بے اعتبار ہوں، اس کی رضا سے زہر بھی، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جزاک خیر عطا فرمائے۔ جو احباب کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ نیچے بیٹھ جائیے، ادھر کافی جگہ ہے، آپ آ جائیے نیچے چٹائی کے تب بیٹھ جائیے، آگے بہت ساری جگہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرنے والوں کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد صرف 4 بچیاں بچی ہوئی ہیں جو تقریر پیش کریں گی۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں عائشہ بنت انور پٹھان سے کہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، علماء اکرام و عالمات اسلام، معزز سامعین و سامعات اور میری پیاری معلمات، مائی اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بزم مقدس میں میری تقریر کا عنوان ہے عربی مدارس کی اہمیت و افادیت۔ محترم حضرات، اب یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ان عربی مدارس کا فیض اور ان کا نفع نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے عالم میں عام ہو چکا ہے۔ کیا شہر، کیا دیہات، کیا مساجد اور کیا بازار، ہر جگہ آپ کو ان عربی مدارس سے فیض، المعرفت اور دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے افراد مل جائیں گے۔ اس زمانے میں کوئی عقل مند یہ کہے کہ یہ عربی مدارس بے فائدہ ہے، یہاں امت کے نونہال بچے ضائع ہو رہے ہیں، تو گویا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا یہ کہے کہ سورج کی روشنی بے فیض ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس زمانہ ہنسنے کی سوا کچھ نہیں کرے گا اور اس شخص کی بے وقوفی ہر شخص پر ظاہر ہو جائیں گی۔
محترم حضرات، اب یہ بات روزہ روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ ان عربی مدارس کا فیض اور ان کا نفع تو ان کے دور اثرات کو اسلام کے دشمن نے خوب سمجھ لیا ہے. اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہ عربی مدارس بند ہو جائے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے. آج ان کے ایوانوں میں اور حکومت کی خصوصی مجلس میں عربی مدارس کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور باجہ نشین علماء کرام اور انبیاء کے وارثوں کو بدنام کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے اور پلاننگ پاس کی جاتی ہے. قابل قدر حاضرین، انگریزوں کا زمانہ شاہد ہے. اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ ان کالے دل اور سفید چمڑی والے انگریزوں نے سب سے زیادہ خطرہ جس چیز سے محسوس کیا تھا وہ عربی مدارس اور اس وقت کے حضرت علماء اکرام بھی تھے. اسی لیے ہمیں اس شعر ہر وقت اور نظر رکھنا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی بھولنا نہیں ہے. چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. حاضرین اکرام، اسی لیے سب سے پہلے حضرت علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ خواہ وہ کسی ادارے سے وابستہ ہو یا مساجدوں میں شعبہ امامت سے لگے ہوئے ہو یا کاروباری زندگی گزار رہے ہو، جس طرح انہوں نے عربی مدارس سے فیض حاصل کیا، عالم بنے، حافظ بنے، مفتی اور قاری بنے اور اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ ان مدارس میں گزارا ہے. اس طریقے سے آج جس طرح ہو سکے ان مدارس عربیہ کی حفاظت کرے اور ان کے نام و کارکردگی کو روشن کرے. اور عوام کا کام یہ ہے کہ وہ عربی مدارس کو خدا کی نعمت سمجھے، اپنے مال اور وقت سے ان مدارس کا ساتھ دے اور اپنی زندگی کے اہم مسائل میں اپنی دعا کے ساتھ ساتھ ان علماء کرام اور غریب نادار طلباء کی بھی دعا کرائے. کیونکہ ایک مدرسے سے نہ جانے کتنے عالم حافظ بن کر آئیں گے اور نہ جانے کتنی ولاد مساجد آباد ہوں گے اور کتنی بستیوں میں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا طریقہ عام ہوگا. ان ساری باتوں کو ہم مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے دشمن جانتے ہیں. اسی لیے ہمیں ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ان مدارس کی جو کہ نہ صرف اسلامی قلعے ہے بلکہ ہمارے دل کی دھڑکن اور ہمارے ملک کی باغ و بہار ہے اور ہم سب کا وجود بقا انہی وجود بقا گویا کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے اور ہم سے جس طرح ہو سکے ان کا تعاون کرنا ہے. اب ایک شعر پہ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. اے برق تو چمن میں گرے گی کہاں کہاں، اے برق تو چمن میں گرے گی کہاں کہاں، تو آشیا بنائیں گے کاشیا سے ہم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میری صاحبہ کی طالبہ آفرین بنت شیخ مشتاق نوجوانوں سے ادب درخواست ہے کہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، آپ تھوڑی زحمت فرمائیں، جس سے اور کافی جگہ خالی ہے، ادھر آگے آ جائیے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، سامعین اکرام، میری پیاری معلمات، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم سے گزرے تشریف محمد لے آئے. ہمارے نبی صاحب کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی صاحب کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا بی بی آمنہ. ہمارے نبی صاحب کے دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ. ہمارے نبی صاحب کے نانا کا نام وہب اور نانی کا نام بوا. ہمارے نبی صاحب مکہ شہر میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی صاحب کی عمر 63 سال تھی. ہمارے نبی صاحب کو 40 سال کی عمر میں ہی نبوت ملی. ہمارے نبی صاحب کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے. جب ہمارے نبی صاحب کو نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. ابھی کے بیچ میں عالیہ بنت شیخ اللہ بخش واحد تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. آج کی اس پر رونق بدو میں میرے تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت.
मोहतरम सामाइन, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी और एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी इंसान को फजीलत व इज्जत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और उखरवी इल्म दुनिया आखिरत दोनों जहां में इंसान को इज्जत व बुलंदी अता करता है और रुसवाई से बचाता है। दोस्तों, अहले इल्म की जिंदगी में सबसे पहला मरहला इल्म है। जो लोग इस तरह से गुजरते हैं वो जानते हैं कि ये दौर कितना सबर आजमा होता है और अगर तालिब इल्म मुफलिस हो तो उसकी जिंदगी मजीद दुश्वार हो जाती है, लेकिन अगर दिल में आज़म हो और हौसला जवान हो तो मुशक्कतें भी काफिर हो जाती है। इल्म ही तो वो दौलत है जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात का खिताब मिला। मोहतरम हाज़रीन, दुनिया में वक्त ने जिसको किसी भी रफ़त व बुलंदी पर ले गया होगा वो सिर्फ उसकी काबिलियत यानी इल्म होगा। मोहतरम हज़रात, यकीनन इस फितन दौर में तरह तरह के फितने जन्म लेते हैं। आज ये फिरका परस्त और तंग नजर अफराद मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं। वो बाबर को गासिब कहते हैं, औरंगजेब को गासिब कहते हैं। ये फिरका परस्त तुम्हारे दीन को खत्म करने की अनथक कोशिश कर रहे हैं। कभी कुरान करीम पर कीचड़ उछालते हैं तो कभी नामुस मोहम्मदी पर सवाल उठाते हैं, तो कभी पर्दे को गुलामी की जंजीर कहते हैं, तो कभी दावत और तबलीग को पेट भरने नाम व नमूद का जरिया कहते हैं। मोहतरम हज़रात, बताओ इन फितनों और सवालों का जवाब आप क्या बगैर पढ़े और अनपढ़ होते हुए दे सकते हैं? हरगिज नहीं। इसके लिए अहले इल्म के सामने अपनी और अपनी औलाद की कुर्बानी देनी होगी। मोहतरम दोस्तों, आज हम मुसलमानों की पस्ती और दरखानगी की वजह यह है कि हमारे अंदर अज़्म व हौसले की कमी है। हम इल्म के बजाय जहल और नावाकिफियत के अंधेरों को अख्तियार करते हैं। कौम के छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, चाय के होटलों में मैले कुचले कपड़े पहने हुए चंद पैसों के लिए नौकरियां करते हैं और नस्ल दर नस्ल जिहालत का तोहफा मुंतकिल होता जाता है और छोटी छोटी मासूम लड़कियां तालीम से दूर रहती है, जो कि आगे चलकर किसी की बीवी बनेगी, किसी की माँ बनेगी, किसी की बहू बनेगी। अब खुद ही जाहिल है तो क्या औलाद की तरबियत कर पाएंगी और क्या मिसाल कातिल बन जाएंगी? कि जिस कौम को इन बेटियों पर नाज हो, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म की दौलत से मालामाल फरमाए। आमीन। ठीक है, ऐसा इल्म जिससे हो तू जिंदा ता अबद, ठीक है ऐसा इल्म जिससे हो तू जिंदा ता अबद, लोग सब मुर्दे हैं पर आलिम है जिंदा दाइमन। वहाँ करू दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब इज़्ज़त अब्दुल मतीन साहब जी तशरीफ लाए हैं, उनसे दरख्वास्त स्टेज पर आए। यकीनन नगर सेवक एमएलए एमपी गोया के कौम के खादिम होते हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन, हमारी फहरिस्त में आखिरी तालिबा बच्ची हुई है। मैं मुल्तमिस हूँ आयत फातिमा बिन्त शेख अफरोज से कि वो आए और निज़म पेश करें। उनकी सहेलियां भी साथ में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक छोटी सी बात हूँ, मेरा बचपन
ما